دے ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا سوچیں، ایک 14 سالہ بچہ جو ابھی زندگی اور دنیا کے پیچیدہ حقائق کو سمجھنا شروع ہی کر رہا ہے، اچانک اس کے سامنے ایک ایسا فیصلہ رکھ دیا جاتا ہے جو اس کی اگلی 40 سالہ عملی زندگی کا نقشہ کھینچ دے گا۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت بھاری فیصلہ ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے آج کے دور میں اگر آپ کسی طالب علم کو ہسٹری، لٹریچر یا فلسفی پڑھنے کا مشورہ دیں تو شاید لوگ آپ کو حیرت سے دیکھیں۔ ہاں، لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کامیابی کا مطلب صرف کوڈنگ، ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنسز ہی سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، لیکن کیا واقعی یہ فیصلہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے؟ محمد فاروق راشد صاحب کی ایک تحریر نے اسی بحث کو جنم دیا ہے، جس میں انہوں نے جماعت نہم 9th کلاس میں مضامین کے انتخاب کو مستقبل کی سمت طے کرنے کا سب سے اہم موڑ قرار دیا ہے۔ بالکل، اور ہمارا آج کا بنیادی سوال بھی یہی ہے کہ کیا آج کے اس ہائپر کنیکٹڈ اور ڈیجیٹل دور میں سائنس اور کمپیوٹر سائنس کا انتخاب ہی موضوعی طور پر آبجیکٹیولی مستقبل کی سب سے ٹھوس اور بہترین ضمانت ہے؟ یا پھر، اور یہ میرا نقطہ نظر ہے، کامیابی کا تعلق مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے زیادہ طالب علم کی انفرادی صلاحیت، شعور اور اس کی اپنی کوگنیٹیو الائنمنٹ سے ہے، جو عموماً آرٹس کے مضامین سے جڑی ہوتی ہے۔ میں آرٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہی موقف پیش کروں گی۔ اور میں اس بحث کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تکنیکی مہارتیں دراصل وہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہیں جو آج کی پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ایک سائنسی بنیاد موضوعی طور پر سب سے مضبوط اور محفوظ انتخاب ہے۔ تو آپ اسے صرف ایک محفوظ انتخاب کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ جی، محفوظ بھی اور سب سے زیادہ پریکٹیکل بھی۔ دیکھیں، یہ بات سننے میں بہت آئیڈیل لگتی ہے کہ ہم مارکیٹ یوٹیلیٹی کو سائڈ پر رکھ دیں، لیکن جب ہم پریکٹیکل دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ صحیح۔ میں سائنس اور خاص طور پر کمپیوٹر سائنس کی برتری اس لیے تسلیم کرتا ہوں کیونکہ یہ فیلڈز انسان کو ایک متعین اور منطقی ڈھانچہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی بنیاد پر سوچنا سکھاتی ہیں۔ آپ راشد صاحب کی تحریر کے اس تصور کو دیکھیں جہاں کمپیوٹر سائنس کو ایک پاسپورٹ کہا گیا ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ استعارہ استعمال کیا ہے۔ بالکل، اور یہ محض ایک استعارہ نہیں ہے، یہ آج کی سب سے بڑی معاشی حقیقت ہے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ سائنس کا طالب علم مستقبل کا معمار ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ اینٹیں لگاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈٹرمنسٹک پرابلم سالونگ سیکھتا ہے۔ لیکن کیا پرابلم سالونگ صرف سائنس تک محدود ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب ایک بچہ کوڈنگ سیکھتا ہے یا فزکس کے قوانین سمجھتا ہے تو وہ دراصل دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ایک ایسا طریقہ سیکھ رہا ہے جس کی طلب ہر جگہ یکساں ہے۔ جاوا اسکرپٹ یا پائتھون لاہور میں بھی ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے سلیکون ویلی میں۔ یہ ایک یونیورسل لینگویج ہے، اس لیے جب ایک بچہ اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے تو وہ فوری طور پر گلوبل مارکیٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں معاشی عدم استحکام اتنا زیادہ ہے، یہ تکنیکی مہارتیں آپ کے کریئر کے گرد ایک طرح سے ایک قلعہ تعمیر کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی یہ بات مانتی ہوں، لیکن مجھے آپ کے اس ڈٹرمنسٹک پرابلم سالونگ والے پوائنٹ سے تھوڑا اختلاف ہے۔ آپ نے کہا کہ جاوا اسکرپٹ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کام کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے، لیکن کیا انسان پوری دنیا میں ایک ہی طرح کام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے، انسان مشینیں تو نہیں ہیں۔ بالکل۔ کیا انسانی رویے، معاشرتی چیلنجز اور تہذیبیں کسی ایک کوڈنگ لینگویج کے تابع ہیں؟ آپ کا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ چیزیں کیسے بنائی جائیں، لیکن آرٹس کا طالب علم یہ سیکھتا ہے کہ چیزیں کیوں بنائی جائیں۔ لیکن کیسے بنانا بھی تو ضروری ہے نا۔ میں آرٹس کو محض آسان مضامین یا کوئی ٹائم پاس کے طور پر نہیں دیکھ رہی، میں اس سے انسانی شعور کی بیداری کا سب سے اہم ذریعہ سمجھتی ہوں۔ آپ ٹیکنالوجی سے دنیا کو جوڑ تو سکتے ہیں، لیکن اس جڑی ہوئی دنیا میں جو اب ڈیپ فیکس آ رہے ہیں، سائبر کرائم ہے یا سوشل پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، انہیں کوئی سافٹ ویئر انجینئر اکیلا حل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ جی، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے جو اخلاقیات، قانون اور ہیومن سائیکالوجی کو گہرائی سے سمجھتے ہوں۔
ایک قانون دان، ایک پالیسی میکر یا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ معاشرے کے ان رویوں کو ڈیل کرتا ہے جو کسی بھی الگورتھم سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ صحیح۔ آپ کی ٹول کٹ آپ کو مشین سے بات کرنا سکھاتی ہے، جبکہ میری ٹول کٹ آپ کو انسانوں سے بات کرنا سکھاتی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا رخ مشینوں نے نہیں انسانوں کے نظریات نے بدلا ہے۔ میں اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کر رہا کہ قانون اور اخلاقیات اہم نہیں ہیں، وہ یقیناً اہم ہے، لیکن آئیے ذرا اس امپیکٹ اور افادیت کو زمینی حقائق کے ساتھ تولتے ہیں۔ ہم گلوبل یوٹیلیٹی بمقابلہ معاشرتی اثر و رسوخ کی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ نے کہا کہ پالیسی میکر معاشرے کا رخ بدلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرے کا رخ وہ پالیسی میکر نہیں بدل رہا جو کسی سرکاری دفتر میں بیٹھا ہے، بلکہ وہ ٹیکنالوجی بدل رہی ہے جو کسی پروگرامر نے لکھی ہے۔ اچھا؟ بالکل۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مثال لے لیں۔ اے آئی نے پچھلے 2 سالوں میں ہمارے کام کرنے کا، پڑھنے کا اور یہاں تک کہ سوچنے کا انداز جتنا تبدیل کیا ہے، کسی بھی سماجی سائنسدان کو یہ کرنے میں شاید صدیاں لگ جاتی۔ لیکن اے آئی کو ریگولیٹ تو لا میکرز ہی کر رہے ہیں نا؟ وہ کر رہے ہیں، لیکن ڈرائیونگ فورس تو ٹیکنالوجی ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ترقی پذیر ملک جیسے پاکستان میں جہاں وسائل کم ہیں، ایک کمپیوٹر سائنس کا طالب علم اپنے بیڈ روم میں ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے پوری دنیا کی اکانومی سے جڑ جاتا ہے۔ وہ فری لانسنگ کے ذریعے ڈالرز میں کما رہا ہے، وہ اپنی اور اپنے خاندان کی معاشی حالت کو چند سالوں میں بالکل بدل سکتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں ہسٹری یا سوشیولوجی کا مضمون ایک عام طالب علم کو یہ معاشی خود مختاری اور گلوبل موبلٹی اتنی تیزی سے فراہم کر سکتا ہے؟ دیکھیں، معاشی استحکام بے شک اہم ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جب بنیادی بقا اور معاشی استحکام کا مسئلہ ہو تو کیا یہ عملیت پسندی کسی بھی تجریدی یا ایبسٹریکٹ سماجی امپیکٹ سے زیادہ اہم نہیں ہو جاتی؟ میں آپ کو یہیں روکوں گی۔ آپ انفرادی معاشی بقا کو معاشرتی ترقی کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک فری لانسر کی مثال دی جو اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر ڈالرز کما رہا ہے۔ یہ اس کی ذات کے لیے ایک شاندار کامیابی ہے۔ بالکل ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ فری لانسر جن پلیٹ فارمز پر کام کر رہا ہے اور جن ملکوں سے اس کے کلائنٹس آ رہے ہیں، وہاں کا سارا انفراسٹرکچر، وہاں کے قوانین، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور بینکنگ کے ضوابط کس نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے اداروں نے۔ اور وہ ادارے کن لوگوں نے بنائے ہیں؟ وہ ان لوگوں نے بنائے ہیں جنہوں نے لا، پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس پڑھی ہے۔ ایک فرد کا کمرے میں بیٹھ کر کمانا اور ایک پورے ملک کا سسٹم ڈیزائن کرنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کا فری لانسر اس سسٹم میں محض ایک پرزہ ہے، جبکہ آرٹس اور ہیومینٹیز پڑھنے والے اس سسٹم کے آرکیٹیکٹ ہیں۔ اگر ہم سوسائٹی کے تمام ذہین دماغوں کو صرف اس لیے کوڈنگ پر لگا دیں گے کہ وہاں پیسہ جلدی آتا ہے تو ہمارے ادارے کون چلائے گا؟ لیکن ادارے تو ٹیکنالوجی سے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ مگر انسان ان کو چلاتے ہیں۔ ہماری فارن پالیسی کون بنائے گا؟ جس سماج میں بہترین دماغ صرف ٹیکنالوجی میں چلے جائیں اور بیوروکریسی، قانون اور تعلیم کو ثانوی درجہ دے دیا جائے، وہ سماج ٹیکنیکلی طور پر تو شاید ماڈرن ہو جائے، لیکن ادارہ جاتی اور اخلاقی طور پر وہ کولیپس کر جاتا ہے۔ مجھے آپ کے اس لفظ کولیپس پر تھوڑا سا تحفظ ہے۔ آپ اس بات کو ایسے پیش کر رہی ہیں جیسے ٹیکنالوجی پڑھنے والا شخص شعور یا اخلاقیات سے مکمل طور پر کٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نے مکمل کٹنے کی بات نہیں کی، میں ترجیحات کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن سائنسی تعلیم کا بنیادی مقصد ہی چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ خیر، اگر ہم سسٹم اور مارکیٹ کے ڈیزائن کی بات کر ہی رہے ہیں تو اسے تھوڑا مزید پریکٹیکل کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں کامیابی کے معیار کے حوالے سے۔ بتائیے۔ تحریر میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگ سائنس کو ہی کامیابی مانتے ہیں۔ اگرچہ مصنف اس سوچ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ جب مصنف کو یہ ثابت کرنا پڑا کہ ڈاکٹر بننے کے علاوہ بھی راستے ہیں تو انہوں نے مثال کیا دی؟ انہوں نے پروگرامر کی مثال دی تھی۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ایک اچھا پروگرامر ایک عام ڈاکٹر سے زیادہ کما سکتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ جب روایتی سائنس کا متبادل ڈھونڈنا پڑا تو وہ متبادل کوئی آرٹس کا شعبہ نہیں تھا، بلکہ ایک اور ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل سکل ہی تھی۔ صحیح۔ اور اس کی ویلیڈیشن بھی کمائی کے پیمانے پر کی گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم جس بھی نظریاتی بحث میں پڑ جائیں، کامیابی کا حتمی اور عملی معیار جسے دنیا تسلیم کرتی ہے وہ ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل مہارتوں کی طرف ہی جھک چکا ہے،
مارکیٹ ڈیمانڈ ایک حقیقت ہے۔ میں یہاں سختی سے اختلاف کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ مصنف کی اس مثال کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے گئے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مصنف نے پروگرامر کی مثال اس لیے نہیں دی کہ وہ ٹیکنالوجی کو سپریم ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ مثال صرف اس لیے دی تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں موجود اس جنون کو توڑ سکیں کہ بس ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا ہے۔ لیکن مثال تو ٹیکنیکلی تھی نا؟ ان کا اصل پوائنٹ اس سے اگلی لائن میں ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کا تعلق کسی مخصوص شعبے سے نہیں بلکہ اس میں لگائی گئی محنت اور لگن سے ہے۔ آپ مارکیٹ ڈیمانڈ کو الٹیمیٹ میٹرک بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس اپروچ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ جب ایک معاشرہ یہ طے کر لیتا ہے کہ فلاں فیلڈ ہی کامیابی کی ضمانت ہے تو والدین اپنے بچوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ہر بچے کو ایک ہی سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دباؤ تو معاشرے کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے بعض اوقات۔ نہیں، اسے یوں سمجھیں جیسے آپ کسی ایک بہت بہترین گرافک ڈیزائن کے سافٹ ویئر کو ایک ایسے سرور پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو صرف ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے لیے بنا ہے۔ وہ سافٹ ویئر جتنا بھی شاندار ہو وہ اس سسٹم پر کریش کر جائے گا۔ صحیح، یہ ایک اچھی تشبیہ ہے۔ ہر انسانی ذہن کی ایک الگ وائرنگ ہوتی ہے۔ ایک بچہ جس کا رجحان قدرتی طور پر زبان، ادب یا انسانی رشتوں کی باریکیوں کو سمجھنے کی طرف ہے، اگر آپ اسے زبردستی سائنس کے کسی خشک منطقی ڈھانچے میں ڈال دیں گے تو آپ ایک شاندار مصنف یا لا میکر کو مار کر ایک درمیانے درجے کا فرسٹریٹڈ کوڈر پیدا کر دیں گے۔ کیا یہ ٹیلنٹ کا ضیاع نہیں ہے؟ دیکھیں، ٹیلنٹ کے ضیاع کی بات کو اگر بغور دیکھا جائے تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہم 14 سال کے اس بچے کی فیصلہ سازی کی بات کر رہے ہیں جو ابھی محض 9ویں جماعت میں کھڑا ہے۔ جی بالکل۔ اس عمر میں ٹیلنٹ یا دلچسپی بہت ہی غیر مستحکم اور وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ایک بچے کو ہسٹری کی کوئی ڈاکیومنٹری اچھی لگی، وہ سمجھے گا کہ یہی میرا جنون ہے۔ کل وہ کوئی سائنس فکشن مووی دیکھے گا، اس کی دلچسپی فوراً بدل جائے گی۔ ہم ایک ایسے بچے کی عارضی دلچسپی پر اس کی پوری زندگی کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مصنف نے مضامین کے انتخاب کے لیے جو اصول بتائے ہیں، جن میں دلچسپی، صلاحیت اور رہنمائی شامل ہے، ان میں میری نظر میں سب سے اہم عنصر فیوچر سکوپ ہے۔ لیکن فیوچر سکوپ تو بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ دلچسپیاں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اس لیے فیصلہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ کون سا مضمون آپ کو مستقبل میں سب سے زیادہ آپشنز اور سیفٹی نیٹ فراہم کرتا ہے۔ اور آپ کے خیال میں وہ سائنس ہے؟ یقیناً، سائنس اور کمپیوٹر سائنس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بند گلی میں نہیں لے جاتے۔ آپ نے سائنس پڑھی، اس کے بعد اگر آپ کا رجحان بدلا تو آپ بزنس میں جا سکتے ہیں، آپ لا کر سکتے ہیں، آپ سول سروسز میں جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ سائنسی پس منظر آپ کو انالیٹیکل تھنکنگ دیتا ہے جو ہر جگہ کام آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے شروع ہی میں آرٹس رکھ لیا اور کل کو آپ کو احساس ہوا کہ دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے اور مجھے ڈیٹا سائنس کی طرف جانا ہے، تو آپ کے پاس واپس آنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ سائنس ایک فلیکسیبلٹی دیتی ہے جو موجودہ دور میں سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ آرٹس بند گلی ہے اور سائنس ہر دروازہ کھول دیتی ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کے بچے کا رجحان بدلتا رہتا ہے۔ وقتی ہابیز ضرور بدلتی ہیں، لیکن کسی بھی ذہن کا جو بنیادی کوگنیٹو سٹرکچر ہے وہ نہیں بدلتا۔ کوگنیٹو سٹرکچر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بچہ چیزوں کو لاجک کے ذریعے پروسیس کرتا ہے یا ایمپیتھی اور کریٹیوٹی کے ذریعے؟ یہ اتنی جلدی نہیں بدلتا۔ آپ فیوچر سکوپ کی بات کر رہے ہیں کہ سائنس میں مستقبل محفوظ ہے۔ آج ہم AI کے دور میں بیٹھے ہیں۔ بالکل، اور AI تو ٹیکنالوجی ہی ہے۔ ہاں، لیکن سب سے پہلے جن نوکریوں کو خطرہ لاحق ہے وہ وہی روایتی کوڈنگ، ڈیٹا انٹری اور بیسک لیول کی لاجیکل پروسیسنگ والی جابز ہیں جنہیں آپ محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ مشین لاجک کو انسان سے بہت بہتر اور تیزی سے پروسیس کر سکتی ہے۔ یہ تو ہے۔ لیکن جو چیز مشین نہیں کر سکتی وہ ہے انسانی سیاق و سباق کو سمجھنا، اخلاقی فیصلے کرنا اور پیچیدہ سماجی الجھنوں میں نیویگیٹ کرنا۔ مستقبل کی مارکیٹ میں اس بندے کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہوگی جسے صرف کوڈ لکھنا آتا ہے، بلکہ اس بندے کی ہوگی جو یہ جانتا ہو کہ وہ کوڈ انسانی زندگی کو کیسے متاثر کرے گا۔
اور یہ کرٹیکل انکوائری اور ایمبیگوٹی کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت آرٹس اور ہیومینٹیز ہی پیدا کرتی ہیں۔ آپ سائنس کے طالب علم کو یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ ایک تجربہ کیسے کرنا ہے، لیکن جب بات زندگی کی ان پیچیدگیوں کی آتی ہے جہاں کوئی سیٹ فارمولا کام نہیں کرتا، وہاں آرٹس کا طالب علم بہتر پرفارم کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ اگر ہم مستقبل کی غیر یقینی صورتحال سے ڈر کر بچوں کو صرف اس لیے سائنس پڑھائیں گے کہ اس کا سکوپ زیادہ نظر آ رہا ہے، تو ہم دراصل ان سے ان کی وہ منفرد صلاحیت چھین رہے ہیں جو انہیں واقعی اس فیلڈ کے ٹاپ پر لے جا سکتی تھی۔ میں اس بات کی گہرائی کو تسلیم کرتا ہوں کہ اے آئی کے دور میں صرف میکینیکل کام کافی نہیں ہوں گے اور ہیومن کانٹیکسٹ کو سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ بالکل۔ لیکن میرا اختلاف صرف اس نقطے پر ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کا ٹھیکہ صرف آرٹس کو کیوں دے رہے ہیں۔ ایک اچھا سافٹ ویئر انجینئر یا سائنسدان بھی جب ایک پروڈکٹ بناتا ہے تو وہ یوزر سائیکالوجی کو سمجھتا ہے، لیکن اس کی پرائمری ٹریننگ تو وہ نہیں ہوتی نا۔ پرائمری ٹریننگ بھلے نہ ہو، لیکن میرا زور اس بات پر ہے کہ آج کی دنیا جن اصولوں پر چل رہی ہے وہ اصول ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پر کھڑے ہیں۔ آپ اگر ان اصولوں کی بنیادی زبان ہی نہیں جانتے تو آپ معاشرے کو جتنا مرضی سمجھتے ہوں آپ کوئی پریکٹیکل امپیکٹ نہیں لا سکتے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بحث کے ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہم کم از کم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ انتخاب محض چند کتابوں کا نہیں بلکہ سوچنے کے انداز کا انتخاب ہے۔ بالکل، 100%۔ تو میری نظر میں چونکہ دنیا کی رفتار اور اس کے معاشی ڈائنامکس کو اب سائنس اور ٹیکنالوجی ڈرائیو کر رہے ہیں، اس لیے اس فیلڈ کا انتخاب ایک طالب علم کو وہ بنیادی صلاحیت اور ریسورسز فراہم کرتا ہے جس کے بلبوتے پر وہ بعد میں چاہے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی معاشرتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ایک مضبوط بنیاد ہے جو عمارت کو گرنے نہیں دیتی۔ اور میری نظر میں مضبوط بنیاد وہ نہیں جو باہر کے حالات یا مارکیٹ کے ڈر سے رکھی جائے، بلکہ وہ ہے جو طالب علم کے اندر کی حقیقت سے مطابقت رکھتی ہو۔ صحیح۔ اگر بنیاد ہی غلط جگہ پر رکھ دی جائے تو آپ اس پر جتنا مرضی شاندار مٹیریل استعمال کریں، وہ سٹرکچر کبھی بھی نیچرل اور مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہم کامیابی کو محض مارکیٹ کی ڈیمانڈ تک محدود نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بچہ سائنس میں نیچرلی اچھا ہے تو اسے بالکل وہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا دماغ لٹریچر، فلسفی یا لا کی پیچیدگیوں میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے تو اسے ٹیکنالوجی کے دوڑ میں شامل کرنا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس معاشرے کے ساتھ بھی جسے اچھے مفکرین، لکھاریوں اور لا میکرز کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ایک اچھے انجینئر کی۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ طالب علم اپنی اس کوگنیٹو الائنمنٹ کو پہچانے۔ جی ہاں، یہیں پر ہماری آج کی اس بحث کا نچوڑ سامنے آتا ہے۔ جماعت نام واقعتاً زندگی کی کتاب کا پہلا باب ہے۔ اگر یہ باب جلد بازی، مارکیٹ کے خوف یا محض دوستوں کی اندھی تقلید میں لکھا گیا تو اس پوری کتاب کا تسلسل متاثر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جہاں والدین، اساتذہ اور خود طالب علم کو جذبات یا روایتی سوچ سے ہٹ کر بہت ہی حقیقت پسندانہ اور گہرے تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور یہ تجزیہ ایسا ہونا چاہیے جو بچے کو یہ باور کرائے کہ دنیا میں علم کی کوئی بھی شاخ کمتر یا برتر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا ذہن کس شاخ کے ساتھ مل کر بہترین پھل دے سکتا ہے۔ استادہ اور والدین کو ایک سہولت کار کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے ادھورے خواب یا مارکیٹ کے ٹرینڈز کو بچے کے کچے ذہن پر مسلط کر دیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف گلوبل مارکیٹ اور ٹیکنالوجی کی ٹھوس حقیقتیں ہیں جو اپنا لوہا منوا رہی ہیں، اور دوسری طرف انسانی شعور اور اس کی منفرد ذہنی صلاحیت کی وہ طاقت ہے جو کسی بھی دور میں پرانی نہیں ہوتی۔ بالکل، دونوں کے اپنے اپنے دلائل اور وزن ہیں۔ ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑتے ہیں کہ آج کے ان دلائل کی روشنی میں آپ خود غور کریں کہ زندگی کے اس دریا کا رخ کس طرف موڑنا چاہیے۔ کیا وہ راستہ چننا چاہیے جو آپ کو سیدھا عالمی معیشت اور ٹیکنالوجی کے سمندر سے جوڑتا ہے، یا وہ راستہ جو شاید غیر روایتی ہو مگر آپ کی سوچ اور آپ کے اندرونی رجحان کی درست عکاسی کرتا ہے؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ جی ہاں، فیصلہ آپ پر ہے۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں کامیابی کا اصل کمپس کیا ہونا چاہیے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو نے آپ کو اس فیصلے کے مختلف اور پیچیدہ پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔